کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سب صوفیاں کے راستے ایک جیسے نہیں ہوتے؟ کوئی عبادت میں ایسا ڈوبا کہ اپنی ہی ذات سے غافل ہو گیا، اور کوئی ایسا بھی تھا جس نے اللہ کی رضا میں راضی رہ کر فقیری کو امیری پر ترجیح دی۔ آج فکر نامہ میں ہم حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب کشف المحجوب کا وہ باب پڑھنے جا رہے ہیں جہاں صوفیہ کے 12 مکتب سامنے آتے ہیں، 10 مقبول اور 2 ایسے جو مردود قرار دیے گئے۔ آخر وہ 2 کون سے تھے؟ اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا حال خدا کی دین ہے اور مقام بندے کی محنت؟ کیا ایک فقیر کی 40 برس کی عبادت ایک لمحے کے غرور سے ضائع ہو سکتی ہے؟ کیا سکر یعنی روحانی مستی اور سہو یعنی ہوش صرف الفاظ ہے یا کائنات کے راز؟ اور سب سے بڑا سوال، نفس کیا ہے؟ روح کا قیدی یا روح اس کے پنجرے میں قید ہے؟ فکر نامہ کے ساتھ رہیے گا کیونکہ یہ سفر آپ کی سوچ کے زاویے بدل دے گا۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمت اللہ علیہ کی، جنہیں ہم سب داتا گنج بخش کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کی بہت ہی خاص کتاب کشف المحجوب کی۔ جی ہاں، اور اس کتاب کا ایک بہت اہم حصہ جہاں حضرت نے صوفیہ کے مختلف گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ بالکل، انہوں نے فرمایا کہ 12 مشہور مکاتب فکر یا فرقے ہیں صوفیہ کے۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ان میں سے 10 کو تو مقبول کہا یعنی حق پر، اور 2 کو مردود یعنی گمراہ۔ بالکل، حضرت یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ جو 10 مقبول ہیں نا، ان کے طریقوں میں مجاہدے میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ ہاں، ظاہری طور پر۔ جی، ظاہری طور پر، لیکن جو بنیاد ہے یعنی توحید، اللہ کو ایک ماننا اور شریعت پر چلنا، اس پر سب متفق ہیں۔ اس پر وہ سب ایک ہیں۔ اختلاف صرف شاخوں میں ہے، جڑ میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو چلیں ان 10 مقبول راستوں کی کچھ بات کرتے ہیں۔ حضرت نے جن کا ذکر کیا ہے، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے۔ پہلا نام آتا ہے فرقہ محاسبیہ کا۔ جی، یہ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ سے جڑا ہے۔ ان کے ہاں سب سے زیادہ زور رضا پر ہے۔ رضا یعنی اللہ کی مرضی پر راضی رہنا؟ ہر حال میں، خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، دل سے یہ ماننا کہ جو میرا رب کر رہا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ یہ تو بہت اونچا مقام لگتا ہے۔ یقیناً۔ پھر ایک اور گروہ ہے، فرقہ تیفوریہ۔ یہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ ان کے ہاں کیا خاص بات ہے؟ ان کے ہاں سکر کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ سکر یعنی وہ روحانی مستی والی کیفیت؟ جی، وہی روحانی مستی، بے خودی، جب اللہ کی محبت یا معرفت کا اتنا غلبہ ہو کہ بندہ کچھ دیر کے لیے دنیا سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بے خبر سا ہو جائے، ایک وجد کی طرح۔ واہ، تو ایک طرف رضا کا سکون، دوسری طرف محبت کی بے خودی۔ جی، اور پھر ایک تیسرا راستہ جو ان دونوں سے ذرا مختلف لگتا ہے، فرقہ جنیدیہ۔ یہ تو امام العارفین حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا راستہ ہے نا؟ جی بالکل، ان کا مسلک سہو کا ہے یعنی ہوش۔ وہ فرماتے تھے کہ روحانی تجربہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، بندے کو ہوش میں رہنا چاہیے، شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے حال پر قابو رکھنا چاہیے، مستی میں بھی ہوش۔ گویا توازن بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ پھر فرقہ نوریہ ہے، حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ کا۔ ان کی پہچان ایثار ہے، یعنی قربانی دینا۔ جی، دوسروں کو خود پر ترجیح دینا، اپنی ضرورت روک کر دوسروں کی مدد کرنا۔ اور پھر فرقہ سہلیہ کا ذکر ہے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ۔ ان کا زور کس بات پر تھا؟ ان کا خاص میدان تھا مجاہدہ نفس، یعنی اپنے نفس سے لڑنا، اپنی خواہشات کو دبانا۔ وہ نفس کو راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ تو سخت ریاضتیں کرتے ہوں گے۔ جی ہاں، بھوک پیاس برداشت کرنا، نفس کو قابو میں لانے کی مسلسل کوشش۔ تو یہ چند مثالیں ہوئیں۔ حضرت نے 10 مقبول گروہوں کا ذکر کیا، جن میں حکیمیہ، خرازیہ، خفیفیہ، سیاریہ بھی شامل ہیں۔ جی، سب کے انداز الگ، زور الگ پہلوؤں پر، لیکن منزل ایک، اللہ کا قرب شریعت کی پیروی کے ساتھ۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ لیکن پھر وہ 2 فرقے کون سے تھے جنہیں مردود کہا گیا؟ ان کی گمراہی کیا تھی؟ حضرت نے ان کے نام حلولیہ اور حلاجیہ بتائے ہیں۔
ان کے مردود ہونے کی اصل وجہ تھی عقیدے کی خرابی۔ کیسی خرابی؟ دیکھیں، حلولیہ وہ لوگ تھے جو حلول کو مانتے تھے۔ حلول، اس کا کیا مطلب ہے؟ حلول کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق میں اتر آتا ہے، سما جاتا ہے، جیسے کسی انسان میں۔ استغفر اللہ، یہ تو جی، یہ تو بالکل توحید کے خلاف ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ مخلوق جیسی نہیں، نہ مخلوق میں سما سکتی ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے جدا، بلند و بالا ہے، اسے تنزیہ کہتے ہیں۔ حلول کا عقیدہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ صحیح، یہ تو بنیادی عقیدے کی بات ہے۔ اور دوسرا فرقہ حلاجیہ؟ یہاں حضرت نے بہت احتیاط برتی ہے۔ انہوں نے براہ راست حضرت منصور حلاج کو مردود نہیں کہا۔ اچھا؟ جی، بلکہ حلولیہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ خود کو حلاج کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ البتہ وہ نظریات جو بعض اوقات منصور حلاج سے جوڑے جاتے ہیں، جیسے انا الحق کا نعرہ، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، تو اس نعرے کی تشریح کچھ لوگوں نے حلول یا اتحاد یعنی بندے اور خدا کا ایک ہو جانا کے معنوں میں کی۔ حضرت داتا گنج بخش نے فرمایا کہ جو لوگ ایسے عقیدے رکھتے ہیں حلول اور اتحاد والے، وہ گمراہ ہیں، چاہے وہ خود کو کسی سے بھی جوڑیں؟ بالکل۔ اصل مسئلہ عقیدے کا بگاڑ تھا جو توحید اور شریعت سے ہٹ گیا تھا، اسی لیے ان دو کو مردود کہا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ فوکس عقیدے پر ہے۔ اچھا، یہیں سے کچھ اور اہم باتیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے، جیسے حال اور مقام۔ یہ اکثر سننے میں آتا ہے، کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، ان میں فرق ہے۔ حضرت نے بڑا اچھا سمجھایا ہے۔ مقام وہ روحانی درجہ ہے جو بندہ اپنی کوشش سے، محنت سے، عبادت سے حاصل کرتا ہے۔ یعنی یہ کمائی ہوئی چیز ہے؟ جی، یہ کمائی ہے، جیسے صبر کا مقام، شکر کا مقام، توکل کا مقام۔ یہ نسبتاً پکا ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، جیسے سیڑھیاں چڑھنا۔ ٹھیک، تو پھر حال کیا ہے؟ حال اس کے برعکس ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے، ایک روحانی تجربہ جو کوشش سے نہیں آتا، یہ اچانک اللہ کی طرف سے دل پر وارد ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا تحفہ؟ بالکل، اللہ کی عطا، اس کی دین۔ یہ آتا جاتا رہتا ہے، مستقل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز میں رونا آ گیا، یا ذکر میں ایک خاص لذت محسوس ہوئی، یا کبھی اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ یہ سب احوال ہیں۔ کیا بات ہے! مقام گویا سفر کی منزلیں ہیں جو محنت سے طے ہوتی ہیں، اور حال راستے میں ملنے والے تحفے ہیں۔ جی ہاں، بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ۔ اسی سفر میں کچھ مقامات بہت بنیادی ہیں، صبر، رضا، توکل۔ ان کا ذکر بار بار آتا ہے۔ کیا صبر صرف برداشت کرنا ہے؟ نہیں، صرف برداشت نہیں۔ صوفیاء کے نزدیک صبر کا مطلب ہے مشکل میں ثابت قدم رہنا، اللہ سے شکوہ نہ کرنا اور اللہ کے حکم پر قائم رہنا۔ یعنی ایک مضبوطی کی کیفیت۔ جی، ایک مثبت اور مضبوط رویہ۔ اور رضا؟ رضا صبر سے بھی اونچا درجہ ہے۔ رضا یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر، ہر حال پر دل سے راضی اور خوش ہونا۔ یہ یقین کہ جو ہو رہا ہے میرے لیے وہی بہترین ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جی، چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ حضرت کا وہ قول یاد ہے نا کہ 40 سال اللہ نے جس حال میں رکھا، کبھی دل میں خواہش نہیں ہوئی کہ اس کے علاوہ کوئی حال ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ تو کمال ہے۔ اور توکل، کیا اس کا مطلب ہے کوشش چھوڑ دینا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ توکل کا مطلب ہے سبب اختیار کرنا، یعنی کوشش پوری کرنا، لیکن بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا۔ اچھا، یعنی دل کا تعلق اللہ سے ہو۔ جی، یقین ہو کہ کرنے والی ذات وہی ہے، اسباب صرف پردہ ہیں۔ رزق تلاش کرنا ہے پر رازق اللہ کو ماننا ہے، دوا لینی ہے پر شافی اللہ کو جاننا ہے۔ بہت بڑا خطرہ بھی ہے، غرور، تکبر۔ کیا یہ سچ ہے کہ ایک لمحے کا غرور سالوں کی عبادت ختم کر سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ بہت ہی آپ کہیں کہ نازک اور خطرناک معاملہ ہے۔ حضرت نے اور سب اللہ والوں نے اس سے بہت ڈرایا ہے۔ کیوں؟ اتنا خطرناک کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ عبادت کا مقصد ہی اپنی میں کو مٹانا ہے، عاجزی پیدا کرنا ہے، اور غرور ٹھیک اس کے الٹ ہے۔ وہ میں کو بڑا کر دیتا ہے۔ جی، وہ میں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔
یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک۔ شیطان کو دیکھے نا، اتنی عبادت کی لیکن ایک تکبر نے کیا حال کیا، اللہ بچائے۔ اسی لیے اپنی عبادت پر، علم پر، نیکی پر، کسی بھی چیز پر فخر کرنا ایسا ہے جیسے اپنی محنت پر پانی پھیر دینا۔ اچھا، دو اور اصطلاحات ہیں، سکر اور سہو، روحانی مستی اور ہوش، ان میں کیا فرق ہے؟ سکر تو وہی کیفیت ہے جو حضرت بایزید کے حوالے سے بات ہوئی، اللہ کی محبت یا معرفت کا غلبہ، جس میں بندہ بے خود ہو جاتا ہے۔ جی، وقتی طور پر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اور سہو پھر اس کا الٹ ہے؟ ہاں، سہو ہے ہوش، آگاہی، یعنی روحانی بلندی کے باوجود ہوش میں رہنا، شریعت پر قائم رہنا، ذمہ داریاں سمجھنا۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کا راستہ تھا۔ تو ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ حضرت ہجویری کیا فرماتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ سکر اگرچہ ایک سچا حال ہے جو اللہ والوں پر آتا ہے، لیکن سہو یعنی ہوش کی حالت زیادہ کامل اور افضل ہے۔ افضل کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا راستہ سہو کا تھا۔ وہ اللہ کے سب سے قریب ہو کر بھی شریعت کے پابند تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ سہو میں بندہ دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہے اور خود بھی محفوظ رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک، توازن اور ہوش ضروری ہے۔ اب آخری سوال جو شروع میں بھی تھا، نفس، یہ کیا چیز ہے؟ روح کو قید کرتا ہے یا خود قید ہے؟ صوفیاء کے نزدیک اور حضرت ہجویری بھی یہی فرماتے ہیں، نفس انسان کی وہ طاقت ہے جو اسے برائی کی طرف، خواہشات کی طرف کھینچتی ہے، نفس امارہ۔ اچھا، تو یہ روح کا دشمن ہوا؟ اگر اسے کھلا چھوڑ دیں تو دشمن ہے۔ یہ روح کو اللہ کی طرف جانے سے روکتا ہے، اس کے لیے پنجرہ بن جاتا ہے۔ تو کیا اسے مارنا ہے؟ نہیں، مارنا نہیں، اسے سدھارنا ہے، پاک کرنا ہے، تزکیہ نفس۔ یعنی اس کی تربیت کرنی ہے؟ جی بالکل، مجاہدے سے، ریاضت سے، شریعت پر چل کر اس کی بری خواہشات کو قابو کرنا ہے، تاکہ یہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بنے، پھر نفس مطمئنہ بن جائے۔ اور جب یہ مطمئن نہ بن جائے تب یہ روح کا قیدی نہیں رہتا، بلکہ روح کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر روح آزاد ہوتی ہے اور نفس اس کے تابع ہوتا ہے۔ ساری کوشش اسی نفس کو سدھارنے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم نے کشف المحجوب کی روشنی میں صوفیہ کے مختلف راستوں کو دیکھا، ان کے بنیادی اصولوں کو سمجھا، اور حال، مقام، صبر، رضا، توکل، سکر، سہو اور سب سے بڑھ کر نفس کی حقیقت اور اس کے خطرات جیسے گہرے سمندروں میں غوطہ لگانے کی کوشش کی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، بلکہ شاید آج کے دور میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم ان قدیم تعلیمات سے آج کیسے روشنی حاصل کریں۔ جب دنیا کی چکا چوند، خواہشات کا شور اور غفلتیں پہلے سے کہیں زیادہ ہیں، تو ہم اپنے نفس کی اصلاح کیسے کریں، اللہ کی رضا کیسے پائیں؟ بالکل درست کہا آپ نے۔ چیلنج شاید آج بھی وہی ہے، بس اس کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھنا، جی، ہر حال میں آسانی میں شکر کے ساتھ اور مشکل میں صبر اور رضا کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی رہنا، اور سب سے اہم، مسلسل اپنے باطن کی نگرانی کرنا، اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا کہ کہیں ریاکاری، دکھاوا یا غرور تو نہیں آ گیا۔ یہ تو مسلسل کوشش ہے۔ جی ہاں، یہ ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد ہے، ایک ایسا سفر جو ہر اس انسان کے لیے آج بھی جاری و ساری ہے جو سچے دل سے اللہ کا قرب اور اس کی محبت چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ان قیمتی تعلیمات کو سمجھنے، ان سے محبت کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنی معرفت اور محبت کے نور سے ہمیشہ روشن رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو فکر نامہ کا یہ روحانی اور علمی سفر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ معرفت کے ان راستوں پر ہمارے ہم سفر رہ سکیں۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔